لوز ہے، اس لیے آج اس اسٹیج کی وساطت سے میں بات کروں گا کہ پاکستان محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، اور نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ یہاں ہر ایک شہری کو رنگ، نسل، مذہب سے بالاتر ہو کر عزت اور مساوات ملے گی، جو کہ بس ایک خواب ہی رہ گیا ہے۔ لیکن کبھی بھی پاکستانی قوم نے، بحیثیت پاکستانی قوم نے، خواہ وہ کسی بھی مذہب، رنگ، نسل سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی ثقافت سے ہو، وہ پاکستانی شہری ایک بہت بڑی امید لے کر اٹھتا ہے، اور جب جب پاکستانی کسی بھی فیلڈ میں اٹھے ہیں انہوں نے اپنا نام لوہا منوایا ہے کہ کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں مسیحی بچوں نے پنجاب کے اندر ایک بہترین رقم، تاریخ کو رقم کیا ہے، جس میں ایک بچی نے تو 1122 نمبر لے لیے، 1122 نمبر لے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریس لگنے والی ہے۔ یہ اشارے مل رہے ہیں، یہ نمبرز مل رہے ہیں کہ مسیحی قوم اس امید اور زندہ امید کے ساتھ جو وہ رکھتے ہیں، اس ایمان کے ساتھ وہ نکل رہے ہیں، اور اب وہ بات ختم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اور جب یہ بات کرتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے دار ہم ایک ہیں، تو قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو وہ ثابت کرتے ہیں، جو دستور ساز اسمبلی کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ہم سب کچھ اپنے ملک کے لیے کرنے کے لیے تیار، ہم آزاد ہیں اپنے مندروں میں، مساجد میں، گردواروں میں اور چرچز کے اندر، کاش کہ یہ بڑے کھلے دل کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس اسٹیج کے وساطت سے ایک سخت اور تلخ حقیقت کیا لے جا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں 4-5 گھنٹے ہم سپریم کورٹ میں بیٹھے رہے ایک کیس کو سننے کے لیے، اور وہ کیس قصور کا کیس، اور وہ دونوں میاں بیوی جو زندہ چلا دیے گئے، ان کے تمام مجرموں کو آزاد کر دیا گیا۔ اگر وہ اتنے ہی بے قصور تھے تو پھر ہمارا قتل کہاں گیا؟ ہمیں جو جلایا گیا اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب کون لے گا؟ جب قانون ساز ادارے، جب اتنی بڑی عدالت کے اندر ایک کیس چلا گیا تو وہ ریویو بھی کر سکتے تھے، وہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے، اس کو تھوڑا سا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تھوڑا اور ڈیلے کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا گیا۔ ان 4-5 گھنٹوں کے اندر وہ جج صاحب صبح آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میں معذرت خواہ ہوں قوم سے، اور خاص طور پر مسیح قوم سے، کہ جو فیصلہ ہوگا وہ اپنے دل سے کیا ہوگا۔ تو ہم نے اسی وقت کہا جو دل کے اندر ہے اس میں کچھ کالا ہے، جس کی وجہ سے آپ معذرت چاہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم مندروں، مساجدوں اور گردوں اور چرچز کی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں گے، ہم تو بولنے میں آزاد نہیں ہیں۔ تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ دستور سبا بندی یہ کیسا تیری محفل میں، یہ دستور سبا بندی یہ کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے صبح میں۔ تو یہ بات ہے کہ جو ہم ترستے ہیں اس بات کرنے کو، اس لمحے کو لینے کے لیے کہ ہماری بات کو سنا جائے، نہ سنے۔ مسیح قوم کے بچے، مسیح قوم کے بزرگ، نوجوان، اب وہ نمبر جو لے لیا ہے 1122، اب ریس لگے گی اور پھر وہ لیں گے اپنا حق، وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم وہ قوم نہیں ہے کہ احتجاج کریں، ہم وہ قوم نہیں ہے کہ کسی کو بدوا دیں، ہم وہ قوم نہیں ہے کہ کسی کو گالی دیں اور پھر اپنے شہریوں کو
اپنے ملک کو، جس کے لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم دعا کریں، برکت چاہے، اس کی سلامتی چاہے، اور سلامتی کا یہی المیہ ہوگا کہ ہم محنت کریں، مزدوری کریں اس ملک کی بنیادوں پہ جس طور سے ہمارے بزرگوں نے خون دیا. اور یہ بات بہترین کہی کہ ہم اس ملک کو بنانے کے لیے سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے. اس وقت بنایا تھا. آج دہشت گردی کا اور یہ جو ملک کو درپیش مسائل ہیں اس کا حل یہ ہے کہ مسیح کو کھڑی ہوگی اور مذہبوں پر کھڑی ہوگی اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے خدا باپ کے حضور دعا کو بھی رہے گی، جان بھی دے گی، خون بھی دے گی، اور اپنے حق کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اس ریاست کے لیے اور اس کے اداروں کے لیے ہمیشہ کھڑی رہے گی. پاکستان زندہ باد. پاک کو